چینل این نیوز ایچ ڈی ٹی وی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف کشمیری، رکن ممبر مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان، مدیر جامعہ درسات الاسلامیہ۔ احکام رمضان پروگرام کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ سوالات ان کے پیش نظر کرتے ہیں اور ان کے جوابات چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ مفتی صاحب، یہ جو لوگ روزے رکھ کے گرمی کی حالت میں کام کرتے ہیں اور اتنی شدید گرمی ہے، مزدوری کرتے ہیں، اور اس بارے میں ان کا کیا معاملہ ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد۔ اللہ رب العزت سے بڑھ کر انسان کی فطرت اور مزاج کو کوئی سمجھنے والا نہیں، کیونکہ انسان کی فطرت، مزاج، طبیعت، اس کی مشینری خالق کائنات نے بنائی، وہ اس کا انجینئر ہے، بانی ہے۔ بدیع السماوات والارض، خالق السماوات والارض، فاطر السماوات والارض ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جن لوگوں کے لیے روزہ رکھنا مشکل تھا اور ان کی استطاعت سے باہر ہو سکتا تھا، اللہ رب العزت نے ان کو مستثنا کر دیا، ان کو رخصت دے دی ہے۔ اگر اس کے علاوہ اللہ رب العزت کسی اور کو رخصت دینا چاہتے تو دے سکتے تھے، تو جب کسی اور کو رخصت نہیں دی تو اس کا معنی ہے کہ صرف انہی لوگوں کے لیے رخصت ہے جن کو اللہ نے رخصت دی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں جب اللہ رب العزت نے روزوں کی فرضیت کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو کتبہ کا معنی تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، لازمی ہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام کے 5 ستون ہیں۔ ان میں سے توحید و رسالت کے بعد نماز ہے، اور روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور حج ہے استطاعت کے باوجود۔ تو یہ رمضان کے روزے اسلام کے ستون میں سے ایک ستون ہے۔ اس کا مطلب جو اگر بغیر عذر کے نہیں رکھتا تو وہ ستون کو گرا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جن کو رخصت دینی تھی، وہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تو مریض اور مسافر کو اللہ نے اجازت دی ہے۔ اسی طرح وہ خاتون جسے مخصوص ایام ہر مہینے میں ہوتے ہیں، اس کو بھی اللہ رب العزت نے اجازت دے دی ہے، اور احادیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ نفاس والی عورت جس کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے اجازت دے دی ہے۔ اسی طرح بوڑھے مرد و خواتین، الشیخ و شیخۃ، جو بالکل ناتواں ہیں، کمزور ہیں، روزہ رکھنے کی ہمت نہیں رکھتے، تو ان کو بھی اللہ رب العزت نے اجازت دے دی ہے۔ جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین میں یہ منسوخ نہیں بلکہ محکم ہے، اور یہ بوڑھے مرد و خواتین کے لیے ہے۔ تو اسی طرح حاملہ اور مرضعہ خاتون کو بھی روزے چھوڑ کر آئندہ 11 مہینوں میں روزے رکھنے کی اجازت ہے، یا وہ اگر اگلے 11 مہینوں میں بھی نہیں رکھ سکتی تو فدیہ دے دیں۔ یہ وہ لوگ تھے مرد و خواتین جن کو اللہ رب العزت نے، یعنی اسلام نے رخصت دے رکھی ہے، ان کے لیے یا قضا ہے یا کفارہ ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کوئی خواہ اپنی طرف سے کوئی حجت بناتا ہے اور بہانہ بناتا ہے، جیسے کہ آج کل عام طور پر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، اور اس طرح اسکول میں پڑھنے والے، ان کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ جی ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور سفر کا کالج میں جانا ہوتا ہے، آنا ہوتا ہے، گرمی ہے، لہٰذا وہ روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ بالکل جائز نہیں، بالکل درست نہیں ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، اور مسلمان کا معنی کیا ہے؟ جیسے قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ فرماتے جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم،
قال اسلمت للہ رب العالمین، جھک جاؤ، مطیع فرم بردار ہو جاؤ، سرے خم تسلیم کر لو، اپنی خواہشات کو دفن کر دو، متابع فرما بردار ہو جاؤ۔ قال اسلمت للہ رب العالمین، میں مطیع فرم بردار ہو گیا، میں نے گردن جھکا دی، میں نے اپنی خواہشات، اپنی مرضی کو بالائے طاق رکھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، نافذ کرنا ہے، یہ اسلام ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی کیفیت ہے کہ اس سے کہ بس سے باہر ہے، بے ہوش ہو جاتا آدمی، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ واقعی اس کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے، یعنی اس کے جسم کے لیے یا جسم کے کسی اعضاء کے لیے، یا بیماری بہت بڑھنے کا اندیشہ ہے یا کوئی مسئلہ ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے تو گنجائش ہو سکتی ہے۔ تو باقی صحت مند اور مقیم آدمی، بالغ مسلمان عاقل، اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں، انہیں کسی صورت گنجائش نہیں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نفلی روزے رکھا کرتے تھے، جہاد میں نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ وہ ایسی پاک باز ہستیاں تھیں، اللہ والے لوگ تھے، جو دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر ہوا کرتے تھے روزے کی حالت میں، اور رات کو مسلح کی پیٹھ آباد کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ایسے نہیں ان کی تعریفیں کی ہیں۔ اور انسان جب اپنے اندر طاقت ہمت پیدا کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو صبر دیتا ہے۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو۔ تو صبر تو روزہ ہے ہی صبر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں روزے سے تو صبر ہوتا ہے، اور صبر سے تو مدد ملتی ہے، ہیلپ ملتی ہے، سہارا ملتا ہے، اور اس سہارے کو ہم چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمیں اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس طرح کے خام خواہ کے بہانے، ہیلے تراش کر احکام سے ہم اپنا دامن چھڑائیں، اپنے آپ کو دور رکھیں، یہ شرعاً جائز نہیں۔ دنیا مختصر ہے، زندگی مختصر ہے، اور صحت اور بیماری، نفع اور نقصان، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہمارے پاس موصول ہوا ہے کہ بچے کی ولادت کے کتنے دن بعد روزہ رکھا جائے؟ ہاں، یعنی خاتون کہ ہاں اگر کسی بچی کی ولادت ہوتی ہے تو وہ کتنے دن تک نماز روزے کو چھوڑ سکتی ہے؟ دیکھیے، اس میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حد مقرر نہیں کی، صرف اتنا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ام المومنین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم خواتین 40 بچے کی ولادت کے 40 دن تک نمازیں چھوڑے رکھتی تھی۔ یہ عام طور پر اس وقت تھا، اور یہ بھی میکسیمم ہے، زیادہ سے زیادہ ہے، کم از کم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر کسی خاتون کو جو صحت مند ہے، تندرست ہے، تو اگر اس کو بچے کی ولادت کے 15-20 دن بعد، 25 دن، مہینے بعد بلیڈنگ رک جاتی ہے، صحت مند ہو جاتی ہے، تو وہ غسل کر کے نمازیں بھی پڑھے گی، رمضان کے روزے بھی رکھے گی۔ لیکن اگر وہ تندرست نہیں ہوئی تو زیادہ سے زیادہ 40 دن تک وہ نمازیں چھوڑ سکتی ہے، اور رمضان کے روزے چھوڑ سکتی ہے۔ 40 دن سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ مفتی صاحب، اسی حوالے سے ایک سوال موصول ہوا ہے کہ روزے کے دوران عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں؟ ہاں بالکل، روزے کی حالت میں بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل درست ہے، کیونکہ جو مفسدات الصوم ہیں اور روزہ توڑنے والی چیزیں ہیں، اس میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب، سفر کے حوالے سے لوگ رکھتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں اور دوران سفر روزہ توڑ دیتے ہیں۔ پاکستان میں بسوں کے سفر بھی ہیں، ٹرینوں کے سفر بھی ہیں، لیٹ جاتی ہے، جلدی آتی ہے، تو اس طرح کے معاملات میں مسافر تنگ ہوتے ہیں، اور اگر روزہ رکھ لیتے ہیں اس کے بعد وہ دوران سفر مشقت آتی ہے مجھے کسی معاملے کی وجہ سے، تو وہ روزہ توڑ دیتے ہیں، تو اس بارے میں کیا احکام ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص سفر کرنا چاہتا ہے اور اس کا ارادہ ہے سفر کا، اب اس کے لیے 2 صورتیں ہیں، چاہے افطاری کر لے، روزے کی نیت، سحری کر لے، سحری کھا لے اور روزے کی نیت کر لے، اور پھر اگر سفر کرنا ہے تو سفر شروع کر دے،
اور اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ بھئی مجھے روزہ چھوڑنا چاہیے، توڑنا چاہیے، تو بالکل اس کو اجازت ہے روزہ رکھ کر چھوڑنے کی۔ دوسرا، اگر وہ شروع سے ہی نہیں رکھنا چاہتا تب بھی اس کو اجازت ہے۔ دلیل دونوں کی موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری کو مکہ کی طرف چلے غزوہ مکہ کے لیے، تو رمضان کا مہینہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا، کچھ صحابہ کرام نے بھی رکھا تھا، کچھ صحابہ کرام کا روزہ نہیں تھا۔ قدید نامی جگہ پر جب آپ پہنچے، افطر و افطر الناس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں روزہ افطار کر دیا اور لوگوں نے بھی روزہ افطار کر دیا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی سفر کے دوران آگے کچھ قافلے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے، تو جب آگے پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا اور اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے جا رہے ہیں، ہوا جلی جا رہی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول اس نے سفر میں روزہ رکھا ہوا تھا اور روزہ اس کے لیے رکھنا مشکل ہو چکا ہے اور یہ گرمی لگ چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ عصر کی نماز پڑھی جا چکی تھی، اونٹ پر آپ تشریف فرما تھے، پانی کا پیالہ منگوایا اور سب لوگوں کے سامنے آپ نے روزہ افطار کر دیا، یعنی روزہ توڑ دیا، چھوڑ دیا لوگوں کو دکھا کر۔ تو اب آگے پھر کچھ صحابہ کرام نے بتایا کہ اللہ کے رسول ابھی سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا، تو آپ نے فرمایا اولئک الوساط اولئک الوساط۔ تو ان دونوں واقعات میں آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، صحابہ کرام نے بھی رکھا ہوا تھا، اور آپ نے جب دیکھا کہ بس ضرورت ہے تو توڑ دیا۔ تو دونوں صورتیں بالکل جائز ہیں، روزہ توڑنا جائز ہے، یا گھر سے ہی کھا کر چلا جائے، بالکل درست ہے۔ مفتی صاحب، اسی حوالے سے نا ایک سوال آیا ہے کہ اگر بندہ کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، عمر رسیدہ ہے یا کہتے ہیں مریض ہے، تو وہ اپنی جگہ کسی کو روزہ رکھوا سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے آپ روزہ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، دو صورتیں ہیں، یا جو جن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، معافی ہے، ان کے لیے دو صورتیں ہیں، یا قضا ہے یا فدیہ ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے قضا ہے، کچھ کے لیے جو دامی مریض ہیں ان کے لیے فدیہ ہے۔ تو لیکن روزے کی جگہ پر کسی کو کوئی آدمی اپنے روزے چھوٹ گئے ہیں، کسی کو روزے رکھوا لے، تو یہ قطعاً جائز نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال ہوا تھا کہ کیا کوئی شخص جو روزے نہیں رکھ سکتا یا نہیں رکھنا چاہتا تو وہ اپنی جگہ پر کسی کو روزے رکھوا سکتا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یصلی احد عن احد ولا یصوم احد عن احد، کوئی آدمی کسی دوسرے کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی آدمی کسی دوسرے کی طرف سے روزے نہیں رکھ سکتا، نہ رکھوا سکتا ہے اپنی طرف سے کسی کو۔ وَلَكِنْ يُطْعِمُ مَكَانَ كُلَّ يَوْمٍ مُدًّا مِّنْ حِنْطَةٍ، ہاں البتہ وہ یہ کرے کہ اگر وہ ہمیشہ روزے نہیں رکھ سکتا، استطاعت نہیں ہے، تو وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک مد گندم دے دے یا ایک وقت کا کھانا کھلا دے، جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو یہ ہے صرف قضا اور کفارہ۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کے ذمہ روزے تھے تو اس کا ولی روزے رکھے گا۔ یہ اکثر عموماً سوال پایا جاتا ہے رمضان کے اندر، یہ مختلف پکوان والے، بیکری والے اور عورتیں گھروں میں کہتے ہیں افطار بناتی ہیں، تو اس میں روزہ دار مرد و خواتین کوئی چیز چیک کر سکتے ہیں نمک کے حوالے سے، چینی کے حوالے سے؟ تو اس بارے میں روزے کی حالت میں کوئی چیز چکھنا بالکل جائز ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اس بارے میں، ان سے پوچھا کسی نے تو انہوں نے فرمایا کہ نعم، اگر کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے چکھ کر بیچنا چاہتا ہے، یا القدر ہنڈیا پکا رہا ہے، مرد ہے یا عورت، تو بقدر ضرورت وہ چکھ سکتا ہے اس کا ذائقہ، لیکن بہت زیادہ نہیں۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے فرمایا کہ جو کوئی چیز معمولی مقدار میں بقدر ضرورت چکھنا، یہ کل مزمزۃ والاستنشاق، یہ ایسی ہے جیسے کوئی کلی کرتا ہے، ٹھنڈے پانی سے کلی کر لی، وضو کے وقت ہم کلی کرتے ہیں تو پانی باہر نکال دیتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں اس میں چکھا جا سکتا۔ سامعین حضرات،
ہم ابھی مختصر سی بریک کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ملتے ہیں آپ سے. اللہ حافظ. ڈی جی خان میں جو ترقیاتی کام ہم نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سردار عثمان خان نے اقتدار میں آ کے پورے پنجاب اور اسپیشلی راجن پور ڈی جی خان کو فوکس کیا. این نیوز جو یہاں بڑا اچھا شہر کے لیے ہے، لوکل نیوز کے لیے بڑی پازیٹیو نیوز دینے کے لیے بھی، شہر کے لیے اوورال ایک اچھی چیز ہے یہ. میں بھی ان کو یہاں نواں دفتر بنانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو بی ایم پی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آپریشن بھی کی اور کچھ اور بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی وہاں سے ملی ہے. انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے. جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ کے اوپر. پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے، بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں، ان کے اوپر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے. ڈی جی خان میں فرسٹ ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں. کارڈیالوجی کو وزٹ کیا ہوگا، ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہے. شکریہ ادا کرتا ہوں این ٹی وی کا، اور میرے خیال میں انیشیل ڈیز ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، تو خوشی کی بات. میں آپ کے ادارے این نیوز کی بہت شکر گزار ہوں. اس سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پہ کچھ کہنے کا موقع دیا. بہت شکریہ سب سے پہلے تو این نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا اسٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا. السلام علیکم ناظرین،
اسی سلسلہ سوال کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. ایک سوال ہمارے پاس آیا مفتی صاحب، روزہ کشائی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ اس میں اپنا موقف واضح کریں. روزہ کشائی ایک رسم ہے، ایک رواج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں کو روزے رکھوایا کرتے تھے، بچیوں کو روزے رکھوایا کرتے تھے، حتیٰ کہ محرم کا 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھوایا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ رونے لگتا تو ہم اس کو روئی کے کھلونے دیتے تھے، وہ کھیلتا رہے تاکہ اس کا روزہ مکمل ہو جائے. تو ہمیں قرون اولیٰ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے روزہ کشائی کا کوئی اہتمام کیا ہو، بلکہ یہ ایک ایسی رسم ہے جو بڑھتی چلی جائے گی. کوئی بھی رسم و رواج جو ہے وہ دین کے اندر عبادت کے نام پر جب شروع ہوتا ہے تو لوگ آج شروع میں سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، معمولی سا کر لیا جائے، لیکن آہستہ آہستہ اس میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس میں تجدد ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا ایک گردن کا پھندا بن جاتا ہے اور اس سے کندھے بوجھل ہو جاتے ہیں. تو یہ رسم و رواج بوجھ کا سبب بن جاتی ہیں. تو اس لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ روزہ کشائی جس میں بچہ پہلی مرتبہ جو روزہ رکھتا ہے تو اس کو گلے میں ہار ڈالے جاتے ہیں، اس کو پیسے دیے جاتے ہیں اور تحفے طائف دیے جاتے ہیں. تو یہ رسم بڑھتی چلی جائے گی تو پھر ایسے ہی ہوگا جیسے جہیز، شاید شروع میں کسی نے بطور تعاون یہ کیا ہوگا، لیکن آج وہ ہمارے لیے گردن کا توق بنا ہوا ہے اور غریب اس میں کرا رہے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں اور اسے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا. تو اس طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ہمارے لیے جو ہے نا وہ گردن کا پھندا بن جائے. تو رسم و رواج کو اسلام میں داخل نہیں کرنا چاہیے. روزہ اللہ کے لیے رکھنا ہے اور اللہ سے بدلہ لینا ہے. جیسے حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا زیادہ بہتر ہے. اچھا مفتی صاحب، یہ روزوں کی قضا کب دی جائے گی؟ رمضان کے فوراً بعد دی جائے گی یا بعد کچھ عرصے بعد دی جائے گی یا وقفے سے دی جائے گی؟ اس بارے میں قرآن حدیث کی ٹھیک ہے. اس بار رمضان کے روزے اگر کسی کے چھوٹ گئے ہیں، مریض ہے، مسافر ہے یا حائضہ ہے، نفاسا والی خاتون ہے، حاملہ ہے، مرضیہ ہے، تو اب اس کے لیے کتاب و سنت میں کہیں بھی قضاء روزوں کی تعیین نہیں ہے، تحدید نہیں ہے، یعنی اس کو پابند نہیں کیا گیا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، عِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ وہ چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لے اگلے 11 مہینوں میں جب چاہے. اخر کا معنی اس کے علاوہ، رمضان کے علاوہ، رمضان کے علاوہ پورے 11 مہینے ہیں، جب چاہے وہ گنتی پوری کر لے. اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تعیین کی ہے. خواتین روزے چھوڑتی تھی، صحابہ کرام روزے چھوڑ دیتے تھے، مریض مسافر وغیرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی پابند نہیں کیا کہ آپ نے فوراً بعد رکھے. اسی طرح صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میرے بازو کا روزے چھوٹ جاتے تھے، کانا یکون علیہ صیام و رمضان فلم استطیع حتی یاتی شعبان، تو روزے میرے ذمہ ہوتے تھے رمضان کے چھوٹے ہوئے، تو میں روزے رکھنے کی بڑی کوشش کرتی، لیکن حتیٰ کہ اگلا شعبان آ جاتا، یعنی اگلے رمضان سے پہلے میں وہ روزے رکھ لیتی تھی. اور یہ صحیح سند کے ساتھ یہ واقعات موجود ہیں. اسی طرح عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ صائم جو ہے وہ اس کی مرضی ہے، وہ چاہے رمضان کے فوراً بعد رکھ لے، چاہے سردیوں میں رکھے، اور چاہے اسی طرح مسلسل رکھے تب بھی اس کی مرضی ہے، وقفے سے رکھے اس کی مرضی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پابند نہیں کیا. لیکن ایک بات یہاں یاد رہے، افضل اس میں کیا ہے؟ افضل، مستحب اور بہتر اس میں یہ ہے کہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا شوال میں دے دی جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی ہے نہیں ہے کہ بھئی ہمیں زندہ ہی ہم نے رہنا ہے، تو زندگی بہت انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے.
یہ اللہ کی طرف سے ایک قرض ہے تو ہمیں اس کا فوراً ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں جب ایک آدمی روزے رکھتا ہے تو عادت سی بن چکی ہوتی ہے، تو وہ روٹین برقرار رہتی ہے، تو اگر وہ رمضان کے فوراً بعد چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دے لے تو یہ آسانی ہے اس کے لیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں یہی ترغیب دلائی ہے، فاستبقوا الخیرات، کہ خیر کے کام میں آپ کا سبقت لے جائیں، جلدی کریں، تاخیر نہ کریں، اور سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اور سابقوا الی مغفرۃ کا لفظ بھی آتے ہیں، مسابقہ کریں، اور سارعوا کا معنی جلدی کریں۔ تو ہمیں اس لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ رمضان کے بعد اس کی قضا دے لی جائے، تاکہ ایک بوجھ جو ہے وہ سر سے اتر جائے اور بندہ ریلیکس ہو جائے۔ تو باقی اگر نہیں دے سکتا تو اگلے 11 مہینوں میں جب چاہے وہ اس کی قضا وقفے سے یا لگاتار دے سکتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ فوت شدگان کے قضا کے روزوں کا کیا حکم ہے؟ ہاں، اگر کوئی شخص رمضان میں زندہ تھا، جیسے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصوم ہو، جو رمضان کے مہینے میں زندہ ہو، مقیم ہو، صحت مند ہو، مرد و خاتون ہے، تو وہ روزے رکھے۔ لیکن اگر وہ مریض ہو گیا یا مسافر ہو گیا، روزے چھوٹ گئے، اب لیکن وہ بعد میں فوت ہو گیا، اب روزے تو نہیں رکھ سکتا کیونکہ رمضان کے آخر میں فوت ہو گیا یا شوال کی ابتدا میں فوت ہو گیا، روزے اس نے رکھنے تھے، اس کے ذمے تھے۔ تو اب وہ روزے کیسے رکھے گا؟ یقیناً بات دنیا سے جا چکا ہے، کون رکھے گا، کس طرح رکھے جائیں گے؟ اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ، کہ جو شخص فوت ہو گیا اور اس کے ذمہ روزے تھے اور وہ نہ رکھ پایا، فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، تو اس کا ولی اس کے روزے رکھے گا، سرپرست اس کا روزے رکھے گا، اس کا قریبی رشتہ دار روزے رکھے گا۔ یعنی اس کا کوئی اگر شوہر ہے تو بیوی رکھ لے، بیٹے رکھ لیں، بیٹیاں روزے رکھ لیں، ماں باپ روزے رکھ لیں، بہن بھائی روزے رکھ لیں، یہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ولی تو روزے رکھے گا، اگر کسی شخص کا ولی نہیں، کوئی ایسا آدمی جس کے رمضان کے روزے چھوٹتے تھے، اس نے رکھنے تھے، اس کے ذمے تھے، تو اب وہ فوت ہو گیا ہے، روزے اس کے ذمے ہیں، واجب الادا ہیں، اب ولی بھی کوئی نہیں، سرپرست بھی کوئی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، وارث بھی نہیں ہے، تو روزے کون رکھے گا؟ یا وارث ہے لیکن روزے نہیں رکھ سکتا، وہ خود مریض ہے، کوئی دائمی مریض ہے، یا کوئی ایسی وجہ ہے کہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو ان دونوں صورتوں میں روزے کا کیا حل ہے؟ اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو یقیناً بات ہے اس کا کوئی ترکہ ہوتا ہے، اس کے ترکہ میں سے اس کے روزوں کی قضا جو ہے وہ فدیہ ادا کر دیا جائے گا، فدیہ ادا کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ اس کے ذمہ قرض ہے، میت کے ذمہ قرض ہے، اور یہ اللہ کا قرض ہے۔ قرض دو قسم کا ہوتا ہے، ایک قرض ہوتا ہے مخلوق کا، لوگوں کا، ایک قرض ہوتا ہے خالق کا، اور دونوں جو ہے وہ واجب الادا ہیں۔ جو وراثت اور ترکے کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں جو میت فوت ہونے والے کے ترکے اور وراثت اور جائیداد کے حوالے سے جو حقوق ہیں وہ بالکل واضح ہیں، اور ان حقوق میں ایک قرض بھی ہے، اور قرض میں وضاحت کی گئی ہے کہ قرض لوگوں کا بھی دینا اس کو لازمی ہے، اور اگر قرض اس کے ذمہ کوئی اللہ کا قرض ہے، جیسے مثلا اس پر کفارہ تھا، فدیہ تھا، اس کو کوئی تعزیر پڑی ہوئی تھی، تو وہ بھی اس کے ذمہ اور وہ بھی اس کے ترکہ سے دی جائے گی۔ تو اس میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صاف جہاں وراثت کے احکام ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 11، 12 اور سورہ نساء کی آخری آیت، تو کئی جگہ پر یہ لفظ ہیں، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین۔ یہ آیات اموات کے ترکہ کی تقسیم میں جگہ جگہ پر یہ آیت ہے، یہ حکم ہے کہ میت کے ترکہ میں سے سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہے، اور اس کے بعد اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ قرض وہ اللہ کا ہے یا مخلوق کا ہے، دونوں کا ادا کیا جائے گا۔ اور اس کی دلیل ایک صحیح بخاری میں، بلکہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول،
ان امی ماتت وعلیہا سیامن، میری ماں فوت ہو چکی ہے اور اس کے ذمہ رمضان کے روزے تھے، روزے اس نے رکھنے تھے لیکن نہیں رکھ سکی کہ بعد میں رکھوں گی اور فوت ہو گئی، میں کیا کروں، اس کی طرف سے روزے رکھوں یا کیا حل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، سوال کیا، لو کان علی امک دین اکنتی قاضیتی، اگر آپ کی والدہ کے ذمہ کسی کا قرض ہوتا، کسی آدمی کا، تو آپ دیتی؟ اس نے کہا بالکل، لوگوں کا قرض ہوتا تو میں دیتی، کیونکہ اس کے بغیر تو اس کی بخشش نہیں ہوتی اور یہ لٹکا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو میت ہے معلق بدینہ ہی، اپنے قرض کے ساتھ وہ معلق رہتا ہے، تو فرمایا بالکل میں ادا کرتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ دین اللہ حق بالقضاء، تو اللہ کا جو قرض ہے یہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ ہم اس کو بھی پورا کریں۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھی قرض ہے، تو اگر کوئی نہیں رکھنے والا یا وارث ہی نہیں ہے یا وہ رکھ نہیں پاتا تو اس کے ترکہ میں سے اس میت کے ذمے جو روزے تھے اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے گا، اس کا اور کوئی حل نہیں ہے، سب سے بہترین یہی حل ہے۔ جزاکم اللہ۔ مفتی صاحب، اسی حوالے سے ایک سوال ہے کہ لوگ رمضان کی رات کو جاگتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں یا گیم کھیلتے ہیں موبائل میں، تو دن پورا سوتے ہیں، نمازیں بھی رہ جاتی ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ ذکر اذکار کرتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ بالکل افراط و تفریط ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ روزے عبادت ہیں، روزے ایک ریفریشر کورس ہے، تربیتی ورکشاپ ہے، یہ تزکیہ نفس، طہارت، اور یہ احساس ہمدردی ہے۔ بھوک اور پیاس جب لگتی ہے انسان کو تو غریبوں کا، مسکینوں کا، فقراء کا، ضرورت مندوں کا احساس ہوتا ہے، اور جتنی مشقت زیادہ ہے اتنا اجر زیادہ ہے، اتنا صبر زیادہ ہے، تو صبر جب زیادہ ہوگا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ باقی رہا رمضان کی راتوں میں ویڈیوز دیکھنا، کھیلتے رہنا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں، تھوڑا بہت کھیل سکتا ہے آدمی، لیکن اب رات کو کھیلتا رہے اور دن کو سو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ جو روزے کے فوائد ہیں، روزے کے مقاصد ہیں، یہ ان کے منافی ہے۔ اور ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اسوہ ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ رات قیام کرتے تھے اور قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ آپ کے پاؤں پہ ورم پڑ جاتا تھا۔ اور پوچھا مسروق نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل یعنی تراویح یا صلاۃ التہجد کیسے ہوتا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا، اما جان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا تسأل عن حسنہن و طولہن، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل، صلاۃ التراویح کے طوالت اور حسن و خوبصورتی کے متعلق سوال ہی نہ کرو، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں بیان کروں۔ اتنی لمبی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو کھڑا ہو گیا، تہجد پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان یا غیر رمضان ہو، تو میں نے کہا چلو میں بھی ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کی، میں نے سمجھا کہ اب رکوع میں جائیں گے، اب رکوع میں جائیں گے، پڑھتے گئے، پھر اللہ اللہ کر کے تو رکوع میں گئے، تو رکوع میں اتنا لمبا رکوع کہ میں تھک گیا، حتیٰ کہ ایک رکعت پوری کی، لقد حممت بامر سوء، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے برائی کا ارادہ کر لیا۔ شاگرد نے پوچھا کہ امر سوء کا مطلب کیا، آپ نے برائی کا ارادہ کیا؟ فرمایا بس ایک رکعت مکمل کی اور میں نے ارادہ کر لیا کہ بس نماز توڑ کے پیچھے جا کے بیٹھ جاؤں، یہ میری ہمت سے باہر ہے، میں اس کی سکت اور طاقت نہیں رکھتا، لیکن بہرحال چاروں نہ چار وہ میں نے مکمل کی، 2 رکعتیں بس، اور میں جا کر بیٹھ گیا اور آرام کرنے لگ گیا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل میں جو صلاۃ التراویح، صلاۃ التہجد، صلاۃ اللیل سب اس کے نام ہے، اس میں آپ کا سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اتنی مقدار میں لمبا ہوتا تھا جتنا کوئی 50 آیتیں تلاوت کر لے۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات پوری آپ نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے، اور خاص طور پر رمضان کا آخری عشرہ آتا تو عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ایقظ اہلہ واحیا لیلہ وشد مزرہ، آپ کمر کس لیتے،
اور اپنی بیویوں کو جگاتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور رات کو زندہ کرتے، یعنی پوری رات عبادت کرتے تھے، اور دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے دوران جہاد بھی کیا، اور کئی مواقع پر بدر کا غزوہ ہوا رمضان میں ہوا، مکہ فتح ہوا 21 رمضان کو ہوا، دیگر کئی غزوات رمضان میں ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس صحابہ کرام کے ساتھ اپنے کٹھن سفر کیے ہیں، مشکل ترین سفر کیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی رکھا ہے، راتوں کو عبادت بھی کی ہے، تو ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اسوہ ہے، اس سے ہٹ کر ہماری کامیابی اور کامرانی نہیں ہو سکتی۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے، کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئے سوالوں کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔